الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ان ظالم ظلم کرنے والا اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں دے رہا۔ آپ نے جب دیکھا تو حضرت ابو نے فرمایا کہ ہاں بالکل تم نے ٹھیک کہا، واللہ اللہ کی قسم ہے، حتیٰ کہ وہ جانور جو اپنے حبارہ کہتے ہیں، وہ چڑیا جو اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت قسم ان کو حبارہ کہتے ہیں، کہ وہ بھی اپنے گھونسلے میں ختم ہو جائیں گے بظلم ظالم، اس ظالم کے ظلم کرنے سے۔ جب عذاب آئے گا تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی۔ وقال ابن حاتم علی ابن الحسین قال انبانا الولید بن عبد الملک قال حدثنا عبد اللہ بن شرحبیل حدثنا سلیمان بن سلمة بن عبد الله عن عمه ابی مشجعة بن ربعی عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکرنا عند رسول اللہ قال ان اللہ لا يؤخر شيئا اذا جاء اجله وَإِنَّمَا زِيَادَةَ الْعُمْرِ بِالذُّرِّيَّةِ الصَّالِحَةِ يَرْزُقُهَا اللَّهُ الْعَبْدَ فَيَدْعُونَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَيَلْحَقُهُ دُعَاؤُهُمْ فِي قَبْرِهِ فَذَلِكَ زِيَادَةُ الْعُمْرِ۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آقا نامدار نے فرمایا کہ اللہ نے جو کسی کی عمر مقرر فرمائی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ وہ بڑھے گی نہ کم ہوگی۔ لیکن یہ جو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی اطاعت کرے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، فرمایا اس عمر بڑھ جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو اولاد صالح عطا فرماتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ اولاد صالح اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، خیرات کر رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، اور سارا ثواب جو ہے اس کو قبر میں بھی پہنچ جا رہا ہے۔ یہ ہے زیادت العمر۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عمر کے بڑھ جانے کا معنی یہ ہے کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ ساری 45 سال عمر تھی، لیکن اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے کہ ان نے بڑے بڑے ادق علوم پر کتابیں لکھی، اور اتنی چھوٹی عمر میں فوت بھی ہو گئے، تو اللہ نے کام ان سے زیادہ لے لیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس کے اوقات میں برکتیں عطا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی کل عمر کتنی تھی؟ 24 سال۔ 24 سال میں فوت ہو گئی، 18 سال، اور بی بی عائشہ 24 سال میں، لیکن ان کا علم پوری دنیا میں پھیلا، بڑے بڑے صحابہ نے آ کے ان سے علم حاصل کیا، بڑے بڑے جلیل القدر علماء جو ہیں وہ آ سے ان سے علم حاصل کرتے۔ حضرت ابن عباس باقی صحابہ کے اعتبار سے چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا کہ اللہ نے ان کے سینے کو قرآن کی تفسیر سے کھول دیا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ آتے نا تو آپ حضرت ابن عباس کو آگے بٹھاتے، تو کچھ صحابہ کو یہ بات محسوس ہوئی، گراں گزری۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابن عباس ہمارے بچوں سے بھی چھوٹا ہے، لیکن حضرت عمر اس کو آگے بٹھاتے ہیں، ہمیں پیچھے بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہے۔ ایک دن اسی طرح صحابہ کی مجلس تھی، تو حضرت عمر نے سب سے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا اس صورت کا ترجمہ کیا ہے؟ سب نے کر دیا، صحابی تھے، عرب تھے، عربی جاننے والے تھے۔
تو حضرت عمر نے اس کے بعد فرمایا کہ ابن عباس تم بتاؤ گے سورت کے کیا مطلب اور کیا مفہوم اخذ ہوتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے کہا فیہا نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین اس صورت میں حضور کی وفات کی خبر دی گئی کہ جب دین پھیل گیا، دین غالب آ گیا، اب دنیا جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، تو حضور کا کام تو مکمل ہو گیا، جب کام مکمل ہو گیا تو پھر جانے کا وقت آ گیا۔ تو یہ بات حضرت ابن عباس نے سمجھی جو بڑے بڑے لوگوں نے نہیں سمجھی۔ تو اس لیے اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن ایک ایسی عظیم جامع کامل مانع نعمت ہے کہ اس میں اللہ نے ہر علم رکھا ہے، بات یہ ہے کہ سمجھنے والا ہو۔ ایسے تو اللہ نے نہیں فرما دیا نا کہ تبیانا لکل شیء، ایسے تو نہیں فرما دیا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہر چیز۔ ایک آدمی کسی عالم کے پاس گئے، بعض ہوتے ہیں نا میرے جیسے بیچارے ان پڑھ، تو کہنے لگا اچھا حضرت قرآن شریف میں درزی کے کام کا ذکر بھی ہے؟ اس نے اپنی طرف سے بڑا مشکل سوال کہ یہ جو کہتے ہیں قرآن میں ہر علم ہے، تو خیاطہ جو ہے یہ بھی تو علم ہے نا؟ تو نے کہا جی یہ خیاطہ جو ہے درزی کا علم آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور فرمایا کہ حضرت آدم کے جب کپڑے اتارے گئے آدم و حوا کے، فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ پتوں کو کاٹ کاٹ کے جوڑ رہے تھے۔ درزی بھی تو کپڑا کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، وہ پتوں کو جوڑ رہے تھے تو درزی کیا کرتا ہے؟ درزی کا کپڑا بھی سطر چھپانے کے لیے، آدم بھی سطر چھپا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی ہاں ہی۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پہ نظر ڈالیں، مثلا درخان کا کام ہے، موجود ہے قرآن میں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی جیسے ہم آپ کو تعلیم دیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی اور سب سے پہلے لکڑی کا کام جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، تو قرآن میں موجود ہے۔ لوہار کا کام بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کے ہاتھ میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو نرم کر دیا، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ آپ زرہیں بنائیں اور جیسے چاہیں حضرت ہاتھ سے موڑ لیتے تھے لوہے کو، تو اب لوہے کا کام بھی تو ثابت ہو گیا۔ اسی لیے کسی ایک اور آدمی کے دماغ میں خلل آیا تو اس نے کسی آدمی سے پوچھا کہ حضرت قرآن پاک میں حساب یعنی ضرب، تقسیم، جمع، اس کا بھی کوئی علم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اس کا علم ہے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا ثواب بڑھاتے ہیں، جیسے فی کل سنبلۃ، جیسے ایک سٹہ ہو اس میں 100 دانہ ہو تو 7 تو 700 ہو جائے گا، تو تقسیم تو ثابت ہو گئی، ضرب تو ثابت ہو گئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ علوم فلکیات ہوں یا طبقات الارض ہوں، جس علم پر بھی آپ نظر ڈالیں گے قرآن میں موجود۔ وَقُلْ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اسی لیے اللہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر نہ ہو۔ احکام دیکھیں، حدود دیکھیں، قصاص دیکھیں، حلال و حرام دیکھیں، عورتوں کے مسائل دیکھیں، میراث کے مسائل دیکھیں، فرائض دیکھیں، نکاح دیکھیں، تو سب اللہ کے قرآن میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو کوئی سمجھنے والا ہو، کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں چل۔ تو انہوں نے کہا اصل وجہ یہی ہے، اس کی عمر کیسے بڑھ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ اس کو صالح اولاد عطا فرما دے۔ اولاد صالح جو ہے نا، یاد رکھو یہ بڑی نعمت ہے، اور اولاد طالح جو ہے یہ آدمی کے لیے عذاب ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی دعا ہے حضور کی، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب واعوذ بک من ولد یکون وبالا علی،
کہ یا اللہ مجھے اس عورت سے بھی پناہ دے جو مجھے بڑھاپے سے بھی پہلے بوڑھا کر دے، رات دن لڑائی، دماغ کھا جائے، آدمی کا قصہ ختم ہو جائے، اور مجھے اس اولاد سے بھی بچانا جو میرے لیے وبال بن جائے، کہ ہر جو لوگ ہیں وہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بیٹے نے، اب اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا لیکن ذلیل تو باپ ہو رہا ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اور ذریت صالحہ جو ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور یہ بھی یاد رکھنے کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ اذا مات بنی آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، وہ 3 عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ، تم نے کہیں کنواں لگایا، مدرسہ بنایا، مسجد، وہ جب تک وہاں چلتا رہے گا تیرا ثواب لکھا جائے گا۔ او علم ينتفع به، یا تم نے کسی کوئی عالم ہے علم پڑھائے، آگے پڑھا رہے ہیں، طالب پھر طلباء کے طلباء، یعنی آپ دیکھیں نا کہ حرم کی برکت ہے، ہم جانتے بھی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا حضرت میں نے انڈونیشیا میں مدرسہ بنایا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مدرسے سے اس وقت تک 20,000 طلباء عالم بن کے فارغ ہو چکے ہیں اور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اب مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کب، میں نے کہا تم نے کب پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے 10 سال پہلے آپ سے ترمذی بھی پڑھی تھی، ابو داؤد بھی پڑھا تھا اور جلالین بھی پڑھی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ علم بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ آگے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اگر وہ اپنی اولاد اچھی چھوڑ گیا، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو اس لیے یہ زیادت فی العمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، دیکھو اس بندے کو جو میرے آیات، میرے احکام، میری کتاب قرآن کا انکار کرتا ہے لیکن اس کے بعد فخر کرتا ہے، دیکھو میرے پاس مال ہے، اولاد ہے۔ اخبارنا لأحد الرجلین انہ قد دخل جنتہ وهو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ وہ اپنے باغ میں جب گیا اور باغ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے گمان ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی قیامت نہیں ہوگی۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، کوئی گمان نہیں کہ قیامت ہو۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر ہوئی قیامت وہاں بھی پھر ہمیں اس سے بہتر ملے گا۔ فَجَمَعَ هَؤُلَاءِ بَيْنَ أَمْرِ السُّوءِ وَتَمَنَّى الْبَاطِلَ بِأَن يُجَاوَزَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَسَنًا، یہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں بدبختوں نے یعنی اعمال برے کر رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ بڑا اچھا ملے گا۔ كما ذكرنا ساكن وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم مواعظ فمن ذلك تعملون السيئات تجزون الحسنات اجل كما يجتني من الشوك العنب۔ وہ کہتے ہیں جب کعبۃ اللہ کو گرا کے دوبارہ تعمیر کر رہے تھے قریش والے تو ایک پتھر پر کچھ حکم اور مواعظ لکھے ہوئے تھے، اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ تعملون السیئات، گناہ کرو گے اور پھر تمہیں اچھے بدلے ملیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی تم کانٹوں سے انگور چننا چاہتے ہو؟ تمہارے اعمال تو کانٹے ہیں، تو کانٹے کا ثواب کانٹے ہی ملیں گے، اس سے انگور تو تمہیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ حکم اور مواعظ لکھے ہوئے تھے۔ اب اللہ نے ان کی ایک جھوٹی تمنا کا رد کیا ہے، فرمایا لا جرم، حق کر دیا، بالکل یہ پکی بات ہے، لا بد منہ ان لہم النار، ان کے لیے قیامت میں جہنم کی آگ ہوگی۔ جیسے دنیا میں نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے انبیاء کو بھلایا، قرآن کو بھلایا، اللہ بھی ان کو بھلا دیں گے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ یذکر تعالیٰ، اب اللہ یاد دلاتے ہیں انہو ارسل الی الامم الخالیہ، جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، فکذبت الرسل، نے ان کی تکذیب کی۔ فلک یا محمد فی اخوانک من المرسلین اسوۃ،
فلا یحیدنک تکذیب قومک لکا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ بھی سابقہ انبیاء کی طرح صبر فرمائیں، جیسے ان کو جھٹلایا گیا ہے آپ کو بھی جھٹلایا گیا ہے، ان کی تکذیب کی وجہ سے آپ نہ گھبرائیں۔ وَأَمَّا الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ فَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ تَزْيِينُ الشَّيْطَانِ لَهُمْ مَا فَعَلُوهُ۔ اور مشرکون نے جو تکذیب کی پیغمبروں کی وجہ کیا تھی کہ شیطان نے ان کو ان کا کفر شرک اور اعمال مزین کر دیے تھے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ هُمْ تَحْتَ الْعُقُوبَةِ وَالنِّكَالِ وَالشَّيْطَانُ وَلِيُّهُمْ۔ اب وہ عذاب میں ہیں اور شیطان بھی ان کے ساتھ ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ خَلَاصًا وَلَا شَرِيكَ لَهُمْ، اور ان کی طاقت نہیں ہے کہ ان کو چھڑا سکے۔ وَلَا شَرِيكَ لَهُمْ، اور نہ ان کی آوازیں سنی جائیں گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ثم قال تعالی رسوله انما انزل علیہ الکتاب لیبین للناس الذی یختلفون فیہ۔ ہم نے آپ پہ قرآن بھیجا ہے، آپ قرآن پڑھ کے ان ظالموں کو جس میں یہ جھگڑتے ہیں اختلاف کرتے ہیں فیصل فرمائے۔ فالقرآن فاصل بین الناس بکل ما یتنظرون، اللہ کا قرآن ہر حق و باطل کے اندر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وہدن، دلوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے اس کے لیے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، لمن تمسک بہ، لقوم یؤمنون۔ وَكَمَا جَعَلَ سُبْحَانَهُ الْقُرْآنَ حَيَاةً لِلْقُلُوبِ الْمَيْتَةِ بِكُفْرِهَا، جو دل کفر کی وجہ سے مردے ہیں اللہ ان کو قرآن کی طرح سے زندہ فرماتے ہیں۔ كَذَا يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِمَا أَنزَلَهُ عَلَيْهَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، جیسے کہ زمین جب مردہ ہوتی ہے تو اللہ آسمان سے پانی برسا کے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، ان آیات کے اندر نشانیاں ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔